السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پیج نمبر ہے 88، صفحہ 88۔ مسلمانوں کو تعذیب، عذاب دینا، سزا دینا، تکلیفیں دینا۔ اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی سوچ کے انسان کانپ اٹھتا ہے اور دل شق ہو جاتا ہے، یعنی پھٹ جاتا ہے۔ مثلا حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ اس کو ساتھ ساتھ امیجن کرتے جائیں، جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، بچے کسی پیٹ کو یا کسی بکرے کو یا جانور کو بے دردی کے ساتھ، ناسمجھی کے ساتھ کھینچ رہے ہوتے ہیں اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے۔ اس دوران بلال رضی اللہ عنہ احد احد کہتے رہتے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینہ پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، یعنی ریت یا پتھر پہ لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، نیچے بھی پتھر اوپر بھی پتھر۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے بغیر بستر کے فرش پر لیٹنا پڑے تو وہی کافی ہے تکلیف کے لیے، لیکن یہاں پر مزید پتھر کہ سانس رکے سینے پر۔ پھر کہتا ہے یا تو محمد کے ساتھ کفر کر، یعنی ان کا انکار کر، اور لات اور عزا کی پوجا کر، یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ لیکن بلال برابر احد احد کہتے رہے۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی چوائس کے ساتھ ایمان قبول کیا اور پھر اس پر ہر حال میں جمے رہے، اپنے قول کی سچائی کا ثبوت دیا۔ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے۔ حضرت بلال کو اسی طرح کی اذیت دی جا رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس مصیبت میں دیکھا تو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا جاتا کہ ان کی عقل جاتی رہی، یعنی ہوش گم ہو گئے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام افلح تھا اور قبیلہ ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبد الدار کے غلام تھے، ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبد الدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لایا جاتا اور کپڑے اتار کر تپتی ریت یا پتھر پر لٹا دیا جاتا۔ کپڑے اتار کر، آپ یوں سمجھے جیسے ننگے پاؤں آج کل دھوپ میں چلنا ہو، گرم پتھر پر، گرم فرش پر، اور اوپر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ ہل بھی نہ سکے، اور اتنی دیر تک اسی اذیت میں رکھا جاتا کہ ان کی عقل کھو جاتی۔ انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک بار اسی طرح ان کے دونوں پاؤں کو رسی سے باندھ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا، یوں لگتا تھا جیسے مر گئے ہیں۔ اسی دوران میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔
مشہور صحابی خباب بن ارت رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے. انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار بنت سبا نے خرید لیا تھا. یہ لوہار تھے. جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور ان کی پیٹھ پر ڈال دیتی جیسے گرم چمٹا ہوتا ہے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا. انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن مروڑتے، کبھی بال نوچتے اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی ہی نے بجھایا. حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا ایک رومی لونڈی تھی. وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں. اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات اور عزا کی مار پڑ گئی ہے. انہوں نے کہا نہیں واللہ انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے. دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی تھی. اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد کا ایک جادو ہے. ام عبیس رضی اللہ عنہا بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی، یعنی غلام عورت تھی. ان کا مالک اسود بن یغوث انہیں ستایا کرتا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا. بنو عدی کے عمرو بن مؤمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے. وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں چھوڑا بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں. اور عمر جیسا شدید شخص تھک جائے اس لیے چھوڑ دیا ہے. وہ کہتی تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا. اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئیں اور انہیں ستایا گیا ان میں نہدیہ اور ان کی صاحبزادی کا ذکر کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ اور ابو فکیہہ رضی اللہ عنہم کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا. اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور عتاب کہا، یعنی ڈانٹتے ہوئے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کرا رہے ہو. اگر طاقتور مردوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے، یعنی تمہارے کام آتے، احسان کا بدلہ چکاتے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں. اس پر اللہ نے ان کی تعریف اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں یہ آیت اتاری، فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. نیت کے فرق سے عمل کس طرح فرق ہوتے ہیں. جس شخص کے سامنے اللہ کی رضا ہوتی ہے اس کے کام اور طرح ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں. وہ دنیا کے ظاہری اور وقتی نظر آنے والے فائدوں کی خاطر کام نہیں کرتا، وہ اس بڑے دن کے لیے کام کرتا ہے جو یقینی طور پر اس کے سامنے آنے والا ہے. ترجمہ ہے، میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ. اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا. یعنی جو یقینی طور پر اللہ کی رضا کے لیے کام کرے
اللہ تعالیٰ بھی اس سے یقیناً راضی ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں اپنی نیت پہ شک ہوتا ہے، اس لیے پھر اللہ کی رضا پر بھی شک ہی رہتا ہے اور ہمیشہ ایک کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. اور یہ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو، اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرایا ان سے بھی اور تمام صحابہ کرام سے بھی. ان کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین رضی اللہ عنہم کو بھی سزائیں دی گئیں. یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے جن کا ایک سردار ابو جہل تھا. چنانچہ اس کی سرکردگی میں قبیلے والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت ابتح میں لے جاتے، وادی کا نام، اور اس کی گرمی میں تپاتے. ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اے اللہ آل یاسر کو بخش دے. میں سوچتی ہوں کہ ہمارے لیے تو آج گرمی میں بیٹھ کر ان کے حالات پڑھنا بھی توجہ سے مشکل ہے. سائے میں بیٹھے ہیں، پنکھے بھی چل رہے ہیں، کوئی جسمانی تکلیف نہیں، اس کے باوجود صرف گرمی کی وجہ سے دل گھبراتا ہے. کہاں یہ کہ انہوں نے ہر طرح کی گرمی برداشت کی، اور وہ بھی اسلام آباد کی نہیں، مکہ کی، جہاں ٹیمپریچر 50 ڈگری تک جا پہنچتا ہے. وہ کون سی چیز تھی جو انہیں جمائے ہوئے تھی؟ ایمان کی طاقت، یقین کی طاقت کہ جس راستے پر وہ ہیں وہ بالکل درست ہے. وہ سچائی ان کے دلوں میں اتر گئی تھی. استقامت صرف اس وقت آتی ہے جب انسان کسی چیز کے سچ ہونے، برحق ہونے، آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہونے پر پورا یقین رکھتا ہو. جو لوگ دنیاوی فائدے چاہتے ہیں وہ دنیا کے کاموں میں بہت استقامت دکھاتے ہیں، یا اپنی پسند اور مرضی کے کاموں میں بہت جمے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا، کوئی ان کا کانفیڈنس ختم نہیں کر سکتا. دین کے معاملے میں جب تک انسان منافقت سے نہ نکلے، شک سے نہ نکلے، دلوں کے مرض سے باہر نہ نکلے، اس وقت تک استقامت نہیں آتی. ورنہ تو تھوڑی سی بات بھی اور چھوٹی سی بھی مرضی کے خلاف چیز ہمیں ہمارے راستے سے بھٹکا سکتی، جو کہ عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے. تھے وہ بھی افراد جو دنیا میں بستے تھے، وہ بھی انسان تھے، اور آج ہم بھی افراد ہیں، انسان ہیں، تعداد کے اعتبار سے ہزاروں گنا زیادہ، لیکن عمل کے اعتبار سے اتنے ہی پیچھے. وہ چند لوگ جو کچھ کر گئے، آج ہم کروڑوں کی تعداد میں کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ کوالٹی ہی نہیں. اور کوالٹی صرف ظاہری شکل و صورت اور فٹ جسموں کی نہیں ہوتی، وہ اندر کی ایمان اور یقین کی ہوتی ہے کہ وہ کیسا ہے. کیونکہ جو لوگ انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں، انسانوں کی خوشی کے لیے، انسانوں کی رضامندی کے لیے، مال کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی کچھ مصلحتوں کے لیے، کہ اچھا اگر یہ نہ کیا تو پھر فلاں فائدے سے محروم ہو جاؤں گا، وہ ڈاما ڈول ہی رہتے ہیں. وہ مشکلیں نہیں برداشت کر سکتے اس راستے کی، کیونکہ جو ہی ان کے مفاد پہ زد پڑے گی وہ اس راستے سے ہٹ جائیں گے. لیکن جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، انہیں اس بڑے دن کا خوف ہے، جو آخرت کے عذاب کو برحق سمجھتے ہیں، وہی پھر یہ مشکلات برداشت کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر جان پر بس اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی آزمائش مختلف ہوتی ہے، یعنی درجے کے اعتبار سے. اسی طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے. وہ قبیلہ مزہج کی ایک شاخ انس سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیاط تھا رضی اللہ عنہا. وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی. انہیں کمبخت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا، جس سے وہ شہید ہو گئیں، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں. باقی رہے عمار رضی اللہ عنہ تو عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا. مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہنا دیتے، کبھی سینے پر سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبو دیتے.
یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لے، تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ کی راہ میں حضرت مصعب بن عمیر کو بھی اذیتیں دی گئیں۔ وہ بڑے ناز و نعمت میں پلے بڑھے تھے، اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا، چنانچہ سانپ کی کینچلی کی طرح ان کی چمڑی ادھڑ گئی، یعنی ان کی جلد اسکن رف ہو کر ان کے جسم سے اتر گئی۔ جو لوگ تو مشقتوں میں پلے ہوتے ہیں وہ پھر بھی مشقتیں سہ جاتے ہیں، جیسے غلام وغیرہ، لیکن یہاں صرف غلاموں ہی کو اذیتیں نہیں دی جا رہی، یہاں ناز و نام میں پلے ہوئے بیٹوں کو ان کی مائیں بھی سزائیں دے رہی ہیں دین کی دشمنی میں۔ حضرت صہیب بن سنان رومی کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو طرح طرح سے ستایا گیا، ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ عثمان بن عفان بھی بہت مالدار لوگوں میں سے تھے، یہ بھی ناز و نام میں پلے ہوئے تھے، اور ان کا والدی چچا ان کو سزا دیتا۔ حضرت ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ کو بھی ستایا گیا، یعنی بچا کوئی بھی نہیں۔ نوفل بن خویلد نے، اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا، یہ اپنے رشتہ دار ہیں اب، تاکہ نماز پڑھنے اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہیں، مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر اس نے حیرت سے دیکھا کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے، اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے۔ قرین کے معنی ہیں ایک ساتھ ملائے گئے، یعنی اکٹھے باندھ دیے گئے۔ ابو جہل کا حال یہ تھا کہ جب وہ کسی با اثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا، پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا کہ مال و عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا، اور اگر کوئی کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شے دیتا۔ غرض جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا، مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے اور جہاں تک بس چلتا ستاتے اور تکلیفیں دیتے۔ یعنی اس دور میں ایمان لانا اور اس کا اظہار کرنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھیں، لیکن بڑے اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا۔ چنانچہ ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلہ لوگ ہی حد درجہ احتیاط اور سوچ بچار کے بعد ٹکرانے کی جرت کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی قسم کی اذیتیں ہو گئیں۔ سب سے پہلے کیا کیا تھا انہوں نے؟ شروع میں آغاز کس سے ہوا تھا؟ مذاق اڑانے سے، استہزاء سے۔ اس سے پہلے بھی حضرت ابو طالب سے شکایت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک لیں۔ پھر ابو طالب کو دھمکی دی گئی تھی کہ آپ ان کو منع کریں، آگے اس کی بھی تفصیل آئے گی۔ پھر جھوٹے الزامات بھی لگائے گئے۔ وہ کون سے الزامات تھے؟ کاہن، شاعر، جادوگر، اور کیا کیا جاتا تھا؟ مذاق، طعنہ زنی، استہزاء، تکبر۔ مذاق اڑانے کا کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انا کفیناک المستہزئین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی یا بازار سے گزر رہے ہوتے تھے تو یہ اونچی اونچی ہنستے اور کہتے کہ یہی ہے وہ شخص جس کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ کبھی کہتے کہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑی ہستی پہ کیوں نہیں نازل ہوا، یہی رہ گیا تھا جس کو چنا گیا۔ پھر اسی طرح جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو شور ہنگامہ کرتے تھے
تاکہ لوگ چلے جائیں اور کوئی آواز نہ سنائی دے. پھر اسی طرح بحثیں کرتے، کٹ حجتیاں کرتے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ سودے بازی کی بھی کوشش کی گئی تھی. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کمزور پڑو تو وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں اور یہ مخالفت چھوڑیں. ایک موقع پر جب انہوں نے ابو طالب سے آ کے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، اگر سرداری چاہتا ہے تو ہم اس کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، اگر کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو جس کی طرف یہ اشارہ کرے گا ہم اس عورت سے شادی کر دیں گے، اگر مال چاہیے تو ہم مال قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ خدا کی قسم اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند بھی لا کے رکھ دے تو میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا. پھر اسی طرح گالی گلوچ کی جاتی تھی، خاص طور پر نماز پڑھنے کے وقت. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو ترغیبات اور لالچ ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. آزمائشیں صرف گالی گلوچ، تانے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. جب کوئی آ کے ہمدردی سے آپ سے بات کرتا ہے تو آپ پہلے سے دکھی ہیں، پریشان ہیں، تو آپ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اس وقت انسان کا دماغ اس طرح کام نہیں کرتا کہ وہ کیا صحیح فیصلہ کر رہا ہے یا نہیں. مثلا دین کے راستے پہ چلتے ہو، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی آئے، کسی کی طرف سے بھی کوئی آپ کو دکھ پہنچے، تو عموماً انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ بات کسی اور سے شیئر کرے. ہوتا نا، آپ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی مخالفت ہوئی یا آپ کو کوئی مشکل آئی تو آپ فوراً کسی سے شیئر کرتے ہیں. اچھا، بعض اوقات آپ اس شخص سے شیئر کرتے ہیں کہ جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے یا پھر آپ سے ہمدردی کرے. تو بعض لوگ اس طرح کی ہمدردی کرتے ہیں کہ جس سے وہ آپ کو دین میں آگے بڑھنے کی بجائے دین سے پھیرنے کا سبب بن جاتے ہیں. تو جب زبانی کلامی باتوں سے، سودے بازیوں سے، ترغیبات سے، ان چیزوں سے کچھ نہیں بنا تو پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ جسمانی تشدد، جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا. اور یہ تشدد عام لوگوں کے ساتھ تو تھا ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی گئی تھیں. صرف مکہ کے اندر کے مسلمانوں کو نہیں، مکہ کے باہر بھی جو کوئی مسلمان ہوا اس کو بھی تکلیفیں دی جاتی، اس پر بھی تشدد کیا جاتا. ایک روایت میں آتا ہے ام شریک کے بارے میں. ام شریک غزیہ بنت جابر بن حکیم اپنے خاوند کے ساتھ مسلمان ہو گئی، اور ان کا خاوند ابو اکر حضرت ابو ہریرہ اور اپنی قوم کے دوسرے افراد کے ساتھ مدینہ چلا گیا. تو اس کے رشتہ دار حضرت ام شریک کے پاس آئے اور پوچھا، کیا تو بھی اپنے خاوند کے دین پر ہے؟ یعنی شوہر تو جا چکا تھا، تو بیوی سے پوچھا. انہوں نے اعتراف کیا کہ میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں. انہوں نے قسم کھائی کہ اگر تو دین اسلام نہ چھوڑے گی تو تجھے سخت عذاب دیں گے. وہ نہ مانی. جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے تو اسے انتہائی شریر اور اڑیل جانور پر سوار کیا. یعنی سارا کنبہ جا رہا تھا تو انہیں ایک ایسے جانور پہ بٹھا دیا کہ جو انہیں تکلیف دینے والا تھا. پھر انہوں نے اسے روٹی اور شہد کھلایا لیکن پانی پینے کے لیے نہ دیا، اور کڑی دھوپ میں لا کھڑا کیا، حتیٰ کہ اس کی عقل جواب دے گئی. گرمی کے مارے ہوش پھر گئے، آنکھوں اور کانوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا. اور یہ عمل انہوں نے 3 دن دہرایا، 3 دن تک یہی سلوک کرتے رہے. تیسرے دن انہوں نے پھر اسے کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو. وہ پھر نہ مانی، بلکہ اپنی انگلی سے آسمان کی طرف توحید لا الہ الا اللہ، اللہ کے ایک ہونے کا اشارہ کرتی رہی. پھر انہوں نے اذیت دی. اس پر ان کے اوپر ایک طرح سے بے ہوشی طاری ہونے لگی. انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اب تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت کرم کیا اور پانی کا ایک ڈول بھیج دیا جس سے اس نے اپنی پیاس بجھائی. جب ان کے رشتہ داروں نے یہ واقعہ دیکھا تو وہ سب بھی مسلمان ہو گئے اور وہ سارے کے سارے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. اسی طرح اور بھی صحابہ کے واقعات ہیں. حضرت ابو ذر غفاری مکہ کے اندر نہیں تھے، مکہ کے باہر تھے، انہیں بھی اسلام کے بارے میں پتہ چلا، مسلمان ہوئے. انشاءاللہ اس کی بھی آگے تفصیلات آئیں گی. تو بہرحال جسمانی تشدد ہر طرح کے لوگوں پر کیا گیا، کسی پر زیادہ کسی پر کم، مکہ کے اندر بھی باہر بھی، عورتوں پر بھی مردوں پر بھی، جوانوں پر بھی بوڑھوں پر بھی، آزاد پر بھی غلام پر بھی، مالدار پر بھی غریب پر بھی. یعنی سوسائٹی کے ہر طبقے کو، جو بھی کوئی مسلمان ہوا، سب کو اس مشقت سے گزرنا پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا رویہ. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا رعب
اور شرف اور وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرت نہ کر پاتے تھے۔ مزید برآں آپ کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی۔ وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا، اسے توڑنے کی جرت کسی میں نہ تھی۔ یہ بنو عبد مناف کے چوٹی کے انسان تھے، اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا تھا، اس لیے آپ کے اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں۔ چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے گفت و شنید کا راستہ اپنایا، مگر کسی قدر سختی اور چیلنج کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیے کہ جہاں مشکلات ہوتی ہیں وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نہ کوئی مددگار بھی پیدا کر دیتا ہے، اور بعض کیسز میں جیسا کہ آپ نے ان واقعات میں دیکھا کہ براہ راست اللہ کی مدد آ گئی لوگوں پر۔ قریش اور ابو طالب کے درمیان گفتگو۔ قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے، لہذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری طرح سے اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر کھلم کھلا کار بند رہ کر اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ ابو طالب کو قریش کی دھمکی اور چیلنج۔ مگر جب قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام اور اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، یعنی ساری مشکلات کے باوجود کام نہیں رکا، تو وہ مزید صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے باہم بڑی چیمگوئیاں اور شکوے کیے، پھر ابو طالب کے پاس جا کر عرض گزار ہوئے، ابو طالب آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں، یعنی عمر بڑی ہے آپ کی اور شرف و منزلت رکھتے ہیں، ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ بخدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بے وقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں، لہٰذا آپ یا تو اسے منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور اس کے مقابلے کے لیے نکل آئیں گے، اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑا بھاری محسوس ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کی بات سنائی اور کہا، اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا، یا عمی واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ۔ چچا جان، واللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تب بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی۔ انہوں نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہو، واللہ میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا، اب نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ قریش کی عجیب و غریب تجویز اور ابو طالب کا دلچسپ جواب۔ قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کارگر نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب ان کی مدد پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے مقابلے میں قریش کی عداوت اور جدائی منظور ہے اور وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے قریش کو ذرا توقف اور تأمل کرنا پڑا، یعنی ذرا رکنا پڑا، اور وہ دیر تک مشورہ کرتے رہے۔ آخر انہیں ایک عجیب و غریب تجویز سوچی۔ قریش میں ایک شخص عمارہ بن ولید تھا، بڑا خوبصورت اور بانکا نوجوان اور جوانوں کا سردار۔ یہ لوگ اسے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، ابو طالب اس نوجوان کو ہم سے لے لیجئے اور اپنا لڑکا قرار دے لیجئے، یعنی اس کو اپنا بیٹا بنا لیجئے اور اسے اپنا لڑکا قرار دے لیجئے، آپ اس کی مدد بھی کیجئے اور دیت بھی لیجئے اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجئے۔ چال کیسی تھی آپ دیکھیے، ایکسچینج کرنا چاہتے تھے کہ یہ نوجوان لے لیں، اس سے دل بہلائیں اور اپنا بچہ ہمیں دے دیں، جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے۔ کس طرح ان کو بھڑکا رہے ہیں، اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کی عقلوں کو معوف قرار دے رکھا ہے کہ یہ سوچتے سمجھتے نہیں اور باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں۔
ہم اسے لے جا کر قتل کریں گے. بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوا، یعنی یہ لڑکا لے کے اپنا لڑکا دے دیں اور ہم اس کو ٹھکانے لگاتے ہیں. ابو طالب نے کہا واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو، مجھے تم اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اس کو قتل کرو. اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ حکمت اور سمجھ بھی اللہ دیتا ہے نا، ورنہ بہت دفعہ لوگ اسی قسم کی آفرز میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. جیسے آخرت کے بدلے دنیا کی جب پیشکش آتی ہے تو عموماً اسی قسم کا دھوکہ انسان کھاتا ہے. اس وقت انسان یہ نہیں سوچتا کہ واللہ میں دنیا کی حقیر چیز لے کر اپنی آخرت برباد کر لوں. یہ نہیں ہو سکتا. ہر وہ کام جو ہم کرنا نہیں چاہتے اس میں اسی قسم کے دھوکے ہمیں نفس دیتا ہے، ظاہری وقتی فوری فائدہ دکھا کے باقی چیزیں پیچھے ڈال دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند رکھ دو تو بھی باز نہیں آؤں گا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنی زبردست ڈٹرمنیشن تھی، کتنی زبردست استقامت تھی کہ دنیا کی چیزیں تو دنیا کی چیزیں ہیں. ہم تو عام طور پہ کہتے ہیں نا آسمان کے تارے توڑ لانا، انہوں نے تاروں کی بات نہیں کی، انہوں نے سورج اور چاند کی بات کی کہ وہ بھی اگر لے آؤ تو نہیں باز آؤں گا. اسی استقامت کی وجہ سے پھر ساری تبدیلی آئی. سارا عرب مخالف ہے ایک طرح سے، چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی ستائے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ میں استقامت تھی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو ساتھی مسلمان ہوئے ان سب میں بھی استقامت تھی، وہ بھی تکلیفیں برداشت کر کے جمے ہوئے تھے. اصل بات یہ ہے کہ آزمائشیں ہر دور میں رہی ہیں. حضرت آسیہ کے اوپر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں فرعون کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود وہ جمی رہی، اور وہ بھی بہت ناز و نام میں پلی شہزادی تھی، لیکن کس طرح اس نے بھی جنت کی دعا کی اور کہا کہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے. کہا جاتا ہے کہ فرعون اس کے ہاتھ میں کیل ٹھکوا دیتا تھا اور جسمانی اذیتیں بھی دیتا تھا. اسی طرح جادوگروں کے ساتھ بھی جو معاملہ کیا گیا جو بھی اس کے دور کے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی نے آ کے تھوڑی سی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، کہ ان میں سے ایک کو زمین میں گاڑ کے اس کے اوپر آرا پھیر دیا جاتا تھا اور 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس دین سے باز نہیں آتا تھا. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. یعنی کسی بھی قسم کی آزمائش جو ہوتی ہے یہ دراصل ان ادر ورڈز اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے. ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دکھا کہ تو بھی ہم سے محبت کرتا ہے، مانگتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ نشانی کون سی دیکھنے کی؟ کہ کوئی زندگی میں بہت بڑی قسم کی نعمت ہمیں مل جائے تو ہم پھر مانیں گے کہ ہاں اللہ نے پسندیدہ چیزیں یا ہماری مرضی کی چیزیں، یا ہمیں کوئی مرضی کا ہمارا کوئی کام ہو جائے، کوئی چیز ہمیں مل جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ واقعی ہم سے بڑی محبت کرتا ہے اس لیے ہمیں یہ خوشی یا کامیابی یا جو بھی ہم زندگی میں چاہتے ہیں وہ مل گیا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ بات اس سے کہیں آگے ہے کہ اللہ انسانوں کو ان کی محبت کی وجہ سے نہیں، جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے. پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے. من یتصبر یصبرہ اللہ. اور جو شخص جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا ہی ہے، پھر وہ روتا ہی رہتا ہے، پھر وہ کمپلینٹس ہی کرتا رہتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو تکلیف آنے پر صبر کر جاتے ہیں پھر بھی اپنا نوبل کیریکٹر جو ہے اس کو نہیں چھوڑتے، اور کچھ لوگ بالکل اس کے برعکس معاملہ کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ تکلیف جو ہے یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے زیادہ کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، یعنی پہلے سے زیادہ اس کی ترقی ہو جاتی. دنیا میں کسی نوکری میں انسان کا کوئی گریڈ بڑھے، کوئی درجہ بڑھے، پروموشن ہو تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں پروموشنز عام طور پر صرف اچھے کام کر کے ہی نہیں بلکہ آزمائشوں میں صبر کرنے پر ملتی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر آدمی کا اللہ کے پاس ایک مقام ہوتا ہے، یعنی ہر ایک اپنے اپنے لیول پر، ایک ایک ڈگری پر. ہم نہیں پتا کہ ہم
اس لائن میں کس درجے پہ کھڑے ہیں. ہر ایک کا اللہ کی نگاہ میں ایک مقام. اس کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ جیسے آپ کے مثلا اولاد ہے، بچے ہیں، یا رشتہ دار ہیں، یا دوست ہیں، یا میل جول کے لوگ ہیں، ان سب کا آپ کے دل میں ایک الگ مقام ہوتا ہے نا. یہ کہاں سے آتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ وہ اوپر نیچے بھی ہوتا رہتا ہے لیکن ہوتا ہے نا. تو جس طرح دنیا میں لوگ اپنے اخلاق کے، ایمان کے مختلف درجوں پر ہیں، اسی طرح اللہ کے ہاں بھی ان کے کچھ درجے ہیں جسے وہ اپنے عمل سے نہیں پا سکتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں جسے وہ ناپسند کرتا ہے. یعنی بندہ کبھی بھی آزمائش پہ خوش نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اس مقام کو پا لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے خاص درجے رکھے ہیں نا، اور ادھر ان کو آزما کے ان درجوں تک لے جانا چاہتا ہے. اچھا، ہم وہیں حوصلہ ہارنے لگتے ہیں کہ بس کافی ہے، کب ختم ہوگی آزمائش؟ اور اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ یا ایک وقت رکھا ہوا ہے کہ جب وہ اس پہ پہنچو گے تو ختم ہوگی، نہیں تو واپس نیچے. جس طرح انبیاء کے درجے ہیں، شہداء کے درجے، صدیقین کے درجے ہیں، اسی طرح ہم انسانوں کے بھی درجے ہیں اللہ کے ہاں. اور ان تک پہنچنے کے لیے صرف عمل کافی نہیں، امتحان ضروری ہے. اس فرق کو یوں سمجھیے، مثلا آپ ایک کورس میں داخلہ لیتے ہیں، اس کا ایک حصہ ہے پڑھنا، کلاس اٹینڈ کرنا، لیکچر اٹینڈ کرنا، سننا. اس پارٹ کو ہم سب کتنا انجوائے کرتے ہیں کہ سن رہے ہیں. ابھی تو آپ آج کل موج کر رہے ہیں، لیکن جس وقت آج کل تو میرا روز ٹیسٹ ہوتا ہے، میں صبح روز بخار میں ہوتی ہوں کہ آج کیا کروں گی. تو جس دن امتحان ہوتا ہے اس دن کیا ہوتا ہے؟ اس دن آپ سب کو پھر بخار چڑھے گا. اب صرف پڑھتے رہنے سے درجہ بلند نہیں ہو سکتا یا ڈٹرمن نہیں ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اس کے لیے آپ امتحان سے گزریں گے اور جتنے نمبر لیں گے وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے. جسٹ بہت ہی پیٹی چھوٹی سی اگزامپل اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے. تو جب بھی کسی امتحان میں آپ پڑھیں تو اللہ سے عافیت ضرور مانگے، لیکن صبر سے کام لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے اور کوئی خاص درجہ آپ نے میرے لیے رکھا ہے اور اس کی وجہ سے آپ نے مجھے اس اتنے سخت امتحان میں ڈالا، کیونکہ ہم فوراً کمپیئر کرنے لگتے ہیں اور تو کوئی اس امتحان میں نہیں، میں ہی کیوں. اپنے بہن بھائیوں سے مقابلہ کرتے ہیں کہ ان کو تو ایسی کوئی بیماری نہیں لگی جو مجھے لگ گئی ہے، یا یہ کہ ان کے بچوں میں تو کوئی ایسی مشکل نہیں جو مجھے ہوگی، یا یہ کہ ان کو تو مالی ایسی کوئی پریشانیاں نہیں جو مجھے ہیں، یا اور اسی قسم کی باتیں. تو شیطان بہت بہکاووں میں ڈالتا ہے. پھر یہ ڈالتا ہے کہ اللہ تم سے راضی نہیں اس لیے ہو رہا ہے، دیکھو ان کو اللہ پسند کرتا ہے اس لیے وہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں. تو اس نقطے کو سمجھ لیجئے کہ بڑا مقام صرف عمل سے نہیں پایا جا سکتا. بڑے مقام یا اس خاص مقام تک پہنچنے کے لیے امتحان سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح صرف اللہ سے محبت کے بعد آزمائشیں نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان پر بھی امتحان آتے ہیں. ہم سب اب محسوس تو کر رہے ہیں نا کہ ہماری محبت بڑھ رہی ہے اور اضافہ ہو رہا ہے اور فیلنگ بڑی اچھی ہو رہی ہے اور آپ کے لیے ہمارے دل میں خاص قسم کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں. وہ قدرتی بات ہے، جب ہم کسی شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو مزید جانتے ہیں تو مزید قدردانی ہوتی ہے. یہ ایک فیز ہوتا ہے انسان پر. لیکن صرف جان کے محبت میں جو اضافہ ہوتا ہے بس بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد امتحان آتے ہیں کہ ہم اپنی باتوں میں، اپنے دعووں میں کتنے سچے ہیں. حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف آزمائش اس سیلاب سے بھی تیز رفتاری سے آتا ہے جو اپنے بہاؤ کی طرف تیزی سے چلتا ہے. ابھی جاپان کا سیلاب آیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سیلاب آ رہا تھا اور ہر چیز بہائے جا رہا تھا. تو سیلاب جب آتا ہے تو جس طرح وہ چیزوں کو بہا لے جاتا ہے، آزمائشیں اور تکلیفیں اور فتنے اس تیزی سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں اس شخص کی طرف. روز ستایا جاتا، تکلیفیں ہی تکلیفیں. میں جب پی ایچ ڈی کے لیے جانے لگی تو ہوتا ہے نا کہ ہم سب ایک تکلف کرتے ہیں اور بزرگوں سے کہتے ہیں ذرا کوئی نصیحت کر دیں، اور ہم سوچتے ہیں وہ ہمیں پیاری پیاری باتیں کریں گے اور ہمارا دل رکھیں گے کہ ہم اداس ہو رہے ہیں کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں گھر بار.
اور مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا، انتہائی بے وقوف تھی، تو میں نے ٹیپ اٹھائی، ٹیپ ریکارڈر اٹھایا اور اپنے والد کے پاس جا کے بیٹھ گئی کہ اچھا اب میں جا رہی ہوں تو آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. وہ آج بھی ریکارڈنگ ہے میرے پاس، اگر مجھے ملی تو میں سنواؤں گی آپ کو. 1985 کی بات ہے. تو انہوں نے ایک کتاب اٹھائی اور یہ حدیث نکال لی، کیونکہ میں حدیث میں پی ایچ ڈی کرنے جا رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے دعوے بہت تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آزمائشیں اس کی طرف سیلاب سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتی. اور بات ان کی بالکل درست تھی. میں بچوں کو چھوڑ کے جا رہی تھی اور کوئی دن نہیں ہوتا تھا کہ جب میں روتی نہ ہوں اور میرے دل پہ ایک کے بعد ایک تکلیف نہ آتی. اور پھر جو ماحول اور معاشرہ تھا وہ ایک الگ امتحان تھا، اور فقر و فاقہ کا بھی امتحان اور کئی امتحان. ان سب کا ذکر کرنا بھی بے فائدہ ہے، کیونکہ جس کے لیے وہ سب کچھ کیا وہ جانتا ہے. لیکن اس حدیث کے سننے نے مجھے بہت فائدہ دیا کہ جو اللہ سے محبت کرے گا، رسول سے محبت کرے گا، آزمائشیں اس کی طرف تیزی سے بڑھیں گی، اور اس کے لیے تیار رہنا. یہ دعویٰ آسان نہیں ہے، محبت کا دعویٰ کہنا بہت آسان ہے، کہنے کو سبھی کہتے ہیں، لیکن جب اس راستے میں تکلیفیں آتی ہیں تو پھر استقامت پھر وہ کم لوگوں کے حصے میں آتی. ایک اور چیز جو انسان کو بہت فائدہ دیتی ہوئی ہے کہ آزمائش انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے، میل کچیل انسان کا صاف کرتی، انسان کی روحانی ترقی اور تزکیے کا ذریعہ بنتی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور عورت پر ہمیشہ آزمائش رہتی ہے، کبھی اس کی ذات میں، کبھی اولاد میں، کبھی مال میں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے. یعنی اللہ سے ملاقات کا ہم سب کو شوق ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ. کتنی ہم سب دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں بڑا شوق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں اور اس کو دیکھیں. تو جب دنیا میں کسی بڑے کے سامنے جا کے کھڑے ہونا تو کپڑے بدل کے جاتے ہیں، ذرا صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں، تیار ہو کے جاتے ہیں. تو اللہ کے سامنے جب انسان جا کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو صرف ظاہری صفائی نہیں چاہیے، اندر کی صفائی بھی چاہیے ہوتی ہے. تو جس کے اندر ایمان ہوگا اس کو کبھی ذات میں، کبھی اولاد میں، کبھی مال میں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یعنی موت کے وقت بھی پاک ہوتا ہے اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا اس وقت بھی. حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون لوگ زیادہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، انبیاء، پھر ان کے مثل اور پھر ان کے مثل. پھر انسان اپنے دین کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر دین پر سختی سے کار بند ہو تو سخت آزمائش ہوتی، اور اگر دین میں نرم ہو تو آزمائش بھی اس کے مطابق ہوتی. پھر وہ آزمائش اسے اس وقت چھوڑتی ہے جب بندہ زمین پر اس حال میں چلنے لگتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی وہ آزمائش اس کو تپاتی رہتی ہے، بھٹی میں پکاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، سب آلائشوں سے صاف ہو جاتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک انسان تکلیفوں سے نہیں گزرتا، جان کی، مال کی، اولاد کی، دوسرے انسانوں کی، اپنے آس پاس کے انسانوں کی طرف سے آنے والے امتحانوں اور آزمائشوں سے جب تک نہیں گزرتا، اور بعض اوقات بالکل اپنے پیاروں کی طرف سے جب تک آزمائش نہیں آتی کہ جن پر انسان کو بڑا مان ہوتا ہے، جب تک وہ دل نہیں توڑتے اس وقت تک انسان اللہ کے لیے خالص ہوتا ہی نہیں. جب تک ہمیں دنیاوی سہارے ملتے رہتے ہیں، ہم اللہ کی طرف راغب تو ہوتے ہیں، لیکن کس طرح کا راغب ہونا؟ ملا جلا، کچا پکا، آدھے ادھر آدھے ادھر. نماز میں بھی کھڑے ہیں تو آدھا ادھر دھیان، آدھا ادھر. لیکن جب بندے توڑتے ہیں نا آپ کو، پھر آپ پورے کے پورے اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا اجر ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. بس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا، جو ناراض ہو جائے اس کے لیے ناراضگی. یعنی اس میں بھی خطرہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پہ ناراض ہوتے ہیں کہ وائی می،
مجھے کیوں تو نے اس امتحان میں ڈالا، اور اللہ کے بارے میں بدگمان ہونے لگے اور اللہ سے دور ہونے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ ہم سب یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جنت کس میں گھری ہوئی ہے؟ آزمائشوں میں گھری ہوئی ہے، نفس کے خلاف چیزوں میں گھری ہوئی۔ ہم میں سے ایک جنت کا شوق رکھتا ہے، لیکن جنت کا راستہ جاتا ہی تکلیفوں کے بیچ میں سے ہے۔ تو جنت تکلیفوں سے گھری، اور دوزخ نفسانی خواہشات سے۔ انسان نفس کی خواہشیں پوری کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جا اس گڑھے میں گرتا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی تکلیف آئے تو یہ نہ سوچیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اور خصوصاً اگر دین پر عمل کرنے، دین پر چلنے، دین کا کام کرنے، اور پھر جو کام جتنا بڑا ہوگا اس کے لیے اتنی بڑی رکاوٹ، اتنی بڑی آزمائش، جتنا بڑا دعویٰ اتنا بڑا امتحان، اور اس سے بچ کوئی بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس سے نکلے بغیر اس مقام تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ اور ویسے بھی قیامت کے دن جب وہ لوگ جو دنیا میں بڑی عافیت، امن، چین میں رہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض لوگ دنیا میں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، عام طور پر وہ ٹھنڈے ٹھنڈے چلتے رہتے ہیں، تو قیامت کے دن عافیت میں رہنے والے رش کریں گے ان پر جو دنیا میں مصیبتوں میں رہے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں مصیبت مانگے، لیکن یہ کہ اگر تکلیف آ جائے تو پھر صبر کریں۔ اگرچہ تکلیفیں سب پر آئی تھیں، لیکن ہر ایک کا انداز مختلف تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر دفاع بھی کیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ جن لوگوں پر تکلیفیں آئی تھیں، مثلا حضرت بلال تھے، تو دنیا میں ان کو کوئی مقام ملا؟ ان کے لیے ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے، باوجود اس کے کہ وہ حبشی غلام تھے، دنیاوی اعتبار سے کوئی ان کا سٹیٹس نہیں تھا۔ حضرت عمر ان کی کتنی عزت کیا کرتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خواب میں دیکھا کہ جنت میں ان کے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سن رہے ہیں۔ یہ بھی مبشرات ہوتے ہیں نا خواب جو ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا کیا عمل بتایا تھا کہ جب بھی وضو کرتا ہوں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جس کو آپ اچھی طرح پہچانتے ہیں، اسی کے قدموں کی آواز آپ پہچانتے ہیں نا۔ یعنی چال سے پہچان ہونا کہ کون آ رہا ہے، کس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں کا مال ہتھیا لیا گیا، ہر طرح کی آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے دین سے نہیں پھرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، میں ابھی اس کے بارے میں پڑھوں گی، لیکن وہ بھی آپ کو یاد رہے کہ آپ پر ایسی آزمائش آئی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اور بلال پر 30 راتیں ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس اتنا کھانا بھی نہیں تھا جسے کوئی جگر والا کھائے، مگر اتنا جسے بلال کی بغل چھپا لیتی۔ نہ ہونے کے بعد بغل کے نیچے کیا چیز آتی، خصوصاً شیب ابی طالب میں 1-2 مہینے نہیں بلکہ 3 سال کی ایک مسلسل آزمائش تھی، لیکن اس میں سے بھی کچھ وقت زیادہ مشکل کے تھے، زیادہ آزمائش کے تھے۔ آج ہم کتنے آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی نہیں پڑھتے۔ ان کے لیے نماز پڑھنا کتنا مشکل تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازیاں۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی، اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں مزید اضافہ کر دیا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشمت و عزت اور اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دست درازی کی جرت صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی، چھوٹے اور عام لوگ یہ جرت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابو معیط، عدی ابن حمراء الثقفی، ابن الاسداء ہذلی، یہ سب آپ کے پڑوسی تھے۔ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا، جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا، یعنی کھانا خراب کر دیتا۔ آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے: اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے؟
پھر اسے راستے میں پھینک دیتے۔ امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو تان و تشنیع کرتا، آنکھیں مار مار کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا، یعنی اوروں کو بھی ساتھ ملا لیتا۔ اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا، اے محمد، میرے پاس عود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 صاع خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، بل انا اقتلک انشاء اللہ، بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ احد میں آپ ہی نے اسے قتل کیا۔ ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینک دیا۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عتاب کیا اور کہا، یعنی ڈانٹا اور کہا، جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کر آؤ۔ تو اس نے ایسا ہی کیا پیئر پریشر میں۔ ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا اور آپ کے در پہ آزار رہا کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے عقب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھیں، یعنی یہ دونوں آپ کے داماد تھے۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا، اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بددین ہو گئی ہیں، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ کسی کی بیٹی طلاق پا کے گھر آ جائے تو اس گھر کا حال کیا ہوگا، اور وہ بھی کوئی اور وجہ نہیں سوائے دین کے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل اروا بنت حرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی۔ وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ کے راستے میں ڈال دیتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائیں۔ اسے سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہونے کا پتہ چلا، یعنی اس کو ام جمیل کو تبت یدا ابی لہب نازل ہونے کا پتہ چلا تو ہتھیلی میں پتھر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، چنانچہ وہ صرف حضرت ابو بکر ہی کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجب کرتا ہے، واللہ اگر اسے پالوں تو یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں۔ سن لو، میں بھی شاعرہ ہوں۔ اس کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے تھے وہ کیا تھا؟ شاعری ہے، تو مقابلہ کرنے لگی۔ اس کے بعد یہ کہہ کر چلی گئی، مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا، ما رأتنی لقد اخذ اللہ ببصرہا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ یعنی کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بچا رہا تھا۔ قرآن مجید میں بھی آتا نا، واللہ یعصمک من الناس، گویا جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کسی کی بھی مخالفت کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ ہاں، وقتی طور پر انسان کے لیے امتحان ضرور ہوتی۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ کو محمد کی بجائے مذمم کہتے تھے، جس کے معنی محمد کے بالکل الٹ ہیں۔ محمد کا معنی ہے وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور مذمم کا معنی ہے وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی ہو۔ لیکن اللہ نے اسے آپ سے یوں پھیر دیا کہ وہ مذمم نامی آدمی کو گالی دیتے تھے اور آپ کا نام محمد تھا۔ اخنس بن شریق ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کرتا تھا، اور ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا کہ اس نے آپ کو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر اور تکبر کرتا۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے خرابی در خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی در خرابی ہے۔ اس نے کہا، محمد مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟
واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے، یعنی نماز کو اس نے کس طرح کس حکارت کے ساتھ مٹی پہ سر رکھنے سے تشبیہ دی۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس زوم میں چلا کہ آپ کی گردن روندے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے، بھاگ رہا ہے واپس اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ٹرینچ ہے، اور ہولناکیاں اور فرشتوں کے پروں کے بازو ہیں۔ آپ نے فرمایا لو دنا منی لاختطفته الملائکۃ عضوا عضوا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ ایسے ہی بدبختی عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں بھی آئی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں بعض افراد نے بعض سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی بچہ دانی لائے؟ یعنی اونٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کا جو رحم ہے جس میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، عام طور پہ ہوتا یہ کہ جس سیک میں بچہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ سارا کچھ اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے کوڑے کباڑ میں۔ تو جانور بھی جب بچہ پیدا کرتے ہیں تو ان کے اندر سے اسی طرح اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں، پلیسنٹا۔ تو پلیسنٹا جو ہوتا ہے وہ انتہائی گندی چیز، وہ نکال کے پھینک دیتے ہیں، اور جب محمد سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پہ ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور بچہ دانی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی، پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پہ گرنے لگے۔ ادھر آپ سجدے ہی میں رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آپ کی پیٹھ سے بچہ دانی دور پھینکی، تب آپ نے سر اٹھایا۔ سوچئے اس کے اندر جو بھی خون اور گندگی ہوگی وہ ساری رس رس کر نیچے آ رہی ہوگی، لیکن آپ سجدے میں ہی رہے اور فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے، کیونکہ اب حد سے معاملہ گزرتا جا رہا تھا۔ یہ بد دعا ان پر شاق گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے کر بد دعا کی، اللہم علیک بفلان و فلان، اے اللہ فلاں کو پکڑ لے اور فلاں کو۔ اور ہوا بھی یہی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ چونکہ آپ کو تنگ کرے تھے تو اس لیے آپ نے کہا۔ آپ کے الفاظ آپ دیکھیے کہ اللہم علیک بقریش، اللہ اس قریش کو سنبھال لے، اور جو جو تنگ کر رہے تھے ایک ایک کو کہا کہ اللہ ان کو سنبھال لے، کیونکہ وہ دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والے 5 بڑے افراد تھے، ان 5 کے نام خاص طور پر آنے چاہیے۔ ولید بن مغیرہ مخزومی، اسود بن عبد یغوث زہری، ابو زمعہ اسود بن عبد المطلب اسدی، حارث بن قیس خزاعی اور عاص بن وائل سہمی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کو کفایت کرے گا، انا کفیناک المستہزئین۔ پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل کی جو عبرت اور نصیحت سے بھرپور تھی۔ چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی ہوئی تھی جو بالکل معمولی تھی، مگر جبریل نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال شدید تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوا ثابت ہوئی۔ اسی طرح اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی تھی، پیٹ پھولنے لگ گیا تھا، پانی بھر گیا تھا اس میں۔ از استسقاء موسیٰ اسے نا، یہ لفظ استسقاء پیٹ کی بیماری کا، پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر وہ اسی سے مر گیا۔ اسود بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا کر بہت تنگ کر دیا تو آپ نے بد دعا کی، اللہم اعمی بصرہ واثقلہ ولدہ، اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے۔
چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا تو اس کی نگاہ جاتی رہی. پھر اس کے لڑکے کو مارا تو وہ مر گیا. عاص بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا. اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے میں چبھ گیا. اس کا زہر سر تک دوڑ گیا یہاں تک کہ وہ اسی زہر سے مر گیا. یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھیں. ہوتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی آزمائشیں ڈالتے، تھوڑی تھوڑی بندہ ان کو برداشت کرتا جاتا ہے. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز بھی انسان کے لیے قابل برداشت ہو جاتی، پھر انسان اس کو سہ جاتا ہے اور پھر اس سے ایمان کی حلاوت آنے لگتی اگر انسان صبر کرتا ہے. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے اس کے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے اور ان کے دل کی جلن کو جو ان کی تکلیفوں کی وجہ سے پہنچتی ہے اس کو ٹھنڈا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے نا کہ جب وہ آپ کے کھانے کے اوپر یا کھانے کے اندر کوئی گندی چیز پھینک جاتے تھے تو آپ صرف اتنا کہتے تھے کہ کس قسم کی ہمسائیگی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی سی کوئی بات کر دے تو اس پر ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. کوئی بات چھوٹی سی بھی مرضی کے خلاف ہو جائے، مثلاً آپ یہاں پر آئے ہیں، کلاس میں آئے ہیں، کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو گئی جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ ہو گئی آپ کے ساتھ، ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ آئندہ نہیں آئیں گے. کسی نے کچھ کہہ دیا، آئندہ اس سے نہیں بولیں گے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دراصل ان سب کو ایک بڑے کام کے لیے تیار کر رہے تھے. جب بھی کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے تو ضرور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. کیونکہ جب تکلیفیں آتی ہیں نا تو انسان اگر ان کو برداشت کر رہے تو اندر سے اس کا ظرف وسیع ہونے لگتا ہے، دل کھلنے لگتا ہے، حوصلہ بڑھنے لگتا ہے. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. یعنی جب انسان پہ مشکلات آتی ہیں، مثلا اگر کوئی پہلے دن آپ کو گھونسا مارے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے مرنے لگے آپ. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو گھونسا والی لڑائی ہوتی ہے باکسنگ، اس میں کتنا مارتے ہیں، ان کو کوئی اثر ہوتا ہے؟ کوئی روتے ہیں وہ کہ ہمیں چوٹ لگ گئی؟ اور ہمارے تو کوئی ذرا سی کونی کسی کی لگ جائے تو ہمارے آنسو نکلنے لگتے ہیں، کیونکہ برداشت نہیں ہے نا. برداشت کیوں؟ کیونکہ تکلیف صحیح نہیں. تو تکلیفیں سہتا جائے نا جب انسان، اور صبر کرتا جائے اور استقامت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے کام کا بنا لیتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے. پہلا تھا دارالارقم اور دوسرا تھا ہجرت حبشہ. کل انشاءاللہ ہم دار ارقم سے شروع کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. چلیے اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے. جی آپ فرمائیے. جی انسان کا جو مینٹل ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ تکلیف کیسے لیتا ہے. اگر آپ بیٹھے ہوں اور آپ کو پیچھے سے کوئی سوئی چبھو دے تو ایک دم آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے. لیکن جب آپ کو انجیکشن لگ رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ نیڈل جانی ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہو کہ ہاں میرے اندر یہ دوا جائے گی تو مجھے اس سے آرام آئے گا، تو آپ بڑے آرام سے اپنا ہاتھ آگے کر دیتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم لوگ جب خالی دنیا کی ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک بے شعوری کی زندگی، اس میں ہماری جو کامیابی کے جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ کوئی تکلیف نہ ہو اور ٹوٹل کمفرٹ اینڈ کنوینئنس، یہ ہمارے لیے سکسیس ہے. تو اس وجہ سے جب ہم دین میں آتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں سب، تو ہم اس میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب تو ہم اللہ کے فیوریٹ ہو گئے ہیں، تو اب تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہی کمفرٹس پہنچائے ہیں اور اب تو ہمیں بہت ہی وہ ہائی اسٹیٹس ہو. ہم اس وجہ سے پھر زیادہ پریشان ہوتے ہیں ذرا سی تکلیف پہ، مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. بالکل. اور ایون میں جب پہلی دفعہ سیرت پڑھ رہی تھی یا بچپن میں جب کبھی اسلامیات کی بکس میں پڑھتے تھے تو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو وہ روک کیوں نہیں رہے انہیں. اتنے مسلمانوں پہ آ رہے ہیں، ٹارچر ہو رہے اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا ہی نہیں رہے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. اور ہم لوگ چونکہ وہ واقعات کو صرف واقعات کے طور پہ پڑھ لیتے تھے، تو اب سمجھ میں آ رہی کہ یہ تو ان کو چونکہ پتہ تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، اور ایک مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ اس وجہ سے وہ اس طرح ریٹیلیٹ نہیں کر رہے، وہ صرف اپنے کام پہ رہے ہیں کہ اگر بلال
کوئی آگے سے گالی نہیں ان کو دے رہے، کچھ بھی نہیں کہہ رہے، بس احد کہہ رہے، احد، اپنا کام کر رہے بس. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالی ہمیں عمل والا بنائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.